ستاروں سے یہ چاند کرتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر۔ ستاروں سے یہ چاند کرتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر۔ چکر نہج کمیٹی کے کانٹوں نہ کوٹ کے، چکر نہج کمیٹی کے کانٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے، اور اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے۔ دوستو آئیے، آج کی ہماری یہ محفل جس مقصد کے تحت سجائی گئی، آئیے ہم اسی مقصد کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور ایسی ذات سے درخواست کرتے ہیں جو ضلع بہرائچ کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کر رہا ہے، اس سے میری مراد ہمارے بہت ہی مشفق کرم فرما اطالیق حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ میں اس وقت ان سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لے آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں کہ حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، بیٹی بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی، اور تنگ دستی میں بھی رکھ لیتے ہیں نفلی روزہ، ہم غریبوں کے لیے بھوک کی شدت کیسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله ومولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة كلهم زامل على الله تعالى: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو زامل على الله تعالى حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بالسلام فهو زامل على الله تعالى. رواه أبو داود. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق صد احترام اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، خصوصاً بہت خوبصورت نظامت فرما رہے برادر محترم حضرت مولانا محمد نوشاد صاحب حلیمی، اور ابھی آپ حضرات کے قلوب کو نعت پاک کے اشعار سے منور و مجلہ فرمانے والے حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی، اور اسٹیج پر ایک بہت ہی عظیم شخصیت
انتہائی مشفق کرم فرما حضرت حافظ و قاری محمد عثمان صاحب فیض آبادی، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، عشاء کی نماز کے بعد سے آپ حضرات اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے مسلسل آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ کہنے والے بدلتے جا رہے ہیں، بہت سے بچوں نے اپنا کلام پیش کیا، قاری رضی الدین صاحب کی تلاوت ہوئی، جناب مفتی طارق جمیل صاحب کے اشعار سے آپ نے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمایا، اور ابھی میرے بعد لمبا پروگرام باقی ہے، ایک آدھ مکالمے ہیں اور کچھ بچوں کی نظمیں بھی شاید ہونی ہیں، اور قنوج سے تشریف لانے والی ایک بڑی شخصیت جناب قاری ظہیر عالم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا کلام بھی سننا ہے۔ اور سب سے آخر میں اس جلسے کی اصل روح حضرت مولانا افتخار احسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا، اس لیے زیادہ وقت نہ لے کر میں بہت مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے یہ سب اللہ کرتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اس کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آسمانوں پر فیصلے جو ہوتے ہیں اسی کے مطابق دنیا میں سارے کام سر انجام ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر وہی نظام چلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے ذریعے یہ بات تو بہت اچھی طرح واضح ہو گئی، لاک ڈاؤن سے ایک ہفتہ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس طرح کی پوزیشن پیدا ہونے والی ہے، ایسے حالات آنے والے ہیں، پوری دنیا کا نظام ایک دم سے ٹھپ ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر اچانک اقتصادی اور معاشی اعتبار سے ساری انسانیت پریشانی کا شکار ہو جائے گی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اپنے فیصلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی سوچ، بڑے بڑے دانشوروں کی سوچ، بڑے بڑے لوگوں کی سوچ ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سب کے منصوبے اور سب کی پلاننگیں فیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کے ہونے کا فیصلہ کر دیا، ساری دنیا مل کر اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں بہت مختصر سا وقت لے کر، بہت تھوڑا سا وقت لے کر دنیا کے اندر آئے ہیں، بہت محدود زندگی، اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے روزانہ انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے اور روزانہ انسان دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمارے دادا چلے گئے، ہمارے باپ چلے گئے، ہمارے بھائی چلے گئے، ہماری بہنیں چلی گئیں، ہماری ماں چلی گئیں، ہمارے بیٹے چلے گئے، ہماری بیٹیاں چلی گئیں، ہمارا کنبہ چلا گیا، ہمارے دوست و احباب دنیا سے رخصت ہو گئے، بلکہ اور اس کائنات کی روح جن کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، وہ ذات گرامی جن کی برکت سے اللہ نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، صالح کو بھیجا، موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، عیسیٰ اور داؤد کو بھیجا، زکریا اور یحییٰ کو بھیجا، بڑے بڑے پیغمبر جن کی برکت سے آئے، وہ ذات اس دنیا کے اندر نہیں رہی، تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ جو دنیا میں آیا ہے اسے ختم ہی ہونا ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی،
اللہ کے علاوہ نہ کوئی انسان رہے گا، نہ کوئی جنات، نہ درندے رہیں گے، نہ چرند و پرند، بلکہ ایک وقت آئے گا فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، سب کو موت آئے گی، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد کی ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ مرنے کے بعد کے لیے ہم نے کون سے انتظام کر رکھے ہیں؟ ہم نے ساری زندگی اپنی دکان چمکانے میں لگائی، ہم نے ساری زندگی اپنا کاروبار عروج پر پہنچانے میں وقت صرف کیا، لیکن کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ سوال کھٹکا، کبھی یہ وہم گزرا، کبھی یہ بات ہمارے ذہن میں پیدا ہوئی کہ مرنے کے بعد ہماری قبر کے اندر تھوڑی سی زمین ہے، ایک کپڑا پہن کر ہم دنیا سے جائیں گے، کپڑے پرانے ہونے کے بعد ان کپڑوں کا انتظام ہمارے کاروبار سے نہیں ہو سکتا، ہم کو گھر والے بغیر بستر کے زمین پر لٹا دیں گے، ان بستروں کا انتظام ہمارے کاروبار سے نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ قبر کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم کاروبار کو عروج دیتے چلے جائیں، کھیتی باڑی میں منہمک رہیں، اپنی اولاد نہ رکھ کر اپنے رب کو فراموش کر دیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے قبر کے اندر ہوا کا انتظام ہونے والا نہیں، قبر کے اندر روشنی کا انتظام ہونے والا نہیں، قبر کے اندر روشنی، قبر کے اندر ہوا، قبر میں جنت کی طرف سے سکون، قبر میں جنت کے بستر اور جنت کے لباس کا انتظام کرنے والے ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اگر ہوگا تو میرے بھائیوں مرنے کے بعد کی زندگی ہماری پرسکون ہو جائے گی۔ کبھی اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہم نے؟ آج ضرورت ہے اس کے بارے میں سوچنے کی۔ ایک وقت آئے گا ہم سب چلے جائیں گے، ہم سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بلکہ خدا معاف کرے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ایسی باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں، اور ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ جو دین سے تھوڑے دور ہیں، علماء سے اور دینی علم رکھنے والوں سے کسی طرح بدگمان ہو چکے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان نئی تحقیقات کے چکر میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتے ہیں، اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت کافی دنوں سے، تقریباً مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے سے ایک ریسرچ، ایک تحقیق گردش کر رہی ہے، اور بہت سے ہمارے نوجوان، ہمارے اسکول اور کالج سے تعلق رکھنے والے، جن کا ذہن دینی ذہن ہے لیکن علم سے دور ہے، وہ یہ سب باتیں پوچھتے رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ مسلم سائنسدان کی ریسرچ کے مطابق چند سالوں کے بعد شاید 2034 طے بھی کر دیا ہے کہ فلاں سن میں، فلاں تاریخ میں سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا۔ شاید آپ کے ذہن میں بھی بات آئی ہو، آپ نے بھی سنا ہو کہ اس طرح کی ریسرچ، اس طرح کی تحقیقات دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ان باتوں پر بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم دنیا میں پیدا ہوا؟ کوئی عالم پیدا ہوا حضور سے بڑا؟ ہمارا ایمان ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنا علم دنیا میں آ چکا ہے، یہ آنے والا ہے، ان سارے علوم کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حضور کائنات کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم۔ آقا خود فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، اولین کا علم بھی مجھے عطا کیا گیا، آخرین کا علم بھی مجھے عطا کیا گیا۔ سب سے بڑے عالم اس کائنات کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کی خدمت میں تشریف لائے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کون ہیں؟
سیدنا جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، ان کا کام ہے اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں کے پاس لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جبریل کی تعریف کی ہے، فرمایا اللہ نے مطاع ثم امین، جبریل واجب الاطاعت ہے، جبریل کی بات فرشتے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جبریل امانت دار فرشتے ہیں، جبریل کی بات میں کوئی لوچا نہیں ہوتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ مضبوط اور پختہ بات ہوتی ہے جبریل علیہ السلام۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کی خدمت میں تشریف لائے اور طالب علم بن کر بیٹھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا لیا اور آقا کی ران پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر سوال کرنا شروع کیا۔ کیا پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا نے جواب دیا، کہا آپ اچھا کہہ رہے ہیں، صدقتا، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آدمی مسلمان کب ہوتا ہے؟ آقا نے اس کا جواب دیا، فرمایا صدقتا، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تیسرا سوال اخبرنی عن الساعہ، آپ یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، آقا نے جواب دے دیا۔ اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا، آقا نے جواب دے دیا۔ لیکن جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی، تو آقا نے کیا فرمایا؟ سنو، آقا فرماتے مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نہیں بتلایا، اللہ نے مجھے نہیں بتلایا۔ قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا یہ بتائیے قیامت کی علامات کیا ہیں؟ آقا نے قیامت کی علامات بتلائیں، ان تلد الامت ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ آقا نے قیامت کی علامات بتلائیں۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتلائی ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے آقا نے یہاں تک فرمایا جتنے پیغمبر آ چکے ہیں سارے نبیوں نے دجال سے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور سنو میں دجال سے تم کو ڈرا بھی رہا ہوں اور دجال کی شناخت اور پہچان بھی تم کو بتلا رہا ہوں۔ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی کے اوپر کاف فا اور را لکھا ہوگا، جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا وہ ایمان کی روشنی سے پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے۔ دجال آئے گا، ایمان والے آزمائش میں مبتلا کیے جائیں گے۔ دجال آئے گا، ایمان والے کو پکڑے گا اور کہے گا مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا، میری عبادت تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایمان والا کہے گا اللہ کی قسم تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ اس کو دجال قتل کر دے گا، دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور ٹکڑوں الگ ہونے کے بعد میں پھر ان کو جوڑے گا اور جوڑنے کے بعد پھر ان کو زندہ کرے گا۔ کہے گا بتا اب مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ کہے گا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ پھر تمہارا دجال کا زور نہیں چلے گا۔ دجال آئے گا، ساری دنیا فتنوں سے بھر جائے گی، کفر سے بھر جائے گی۔ دجال آئے گا، دجال کے آنے سے پہلے پہلے حضرت مہدی کی حکومت ہوگی۔ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا دار الخلافہ دمشق ہوگا۔ انہی کے دور حکومت میں جب دجال آئے گا، دجال کے آنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ایمان والوں کو لے کر ایک طرف چلے جائیں گے، ساری دنیا عدل سے بھر جائے گی، انصاف سے بھر جائے گی۔
برکات کا ظہور ہوگا۔ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مالی فراوانی مسلمانوں میں اتنی زیادہ ہوگی کہ انگور کا ایک دانہ پورے ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، اور انگور کے خوشہ گچھا پورے گھر والوں کا پیٹ بھر دے گا۔ اتنی برکات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد میں سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، اور پچھم سے جب نکلے گا دوپہر تک گھوم کر کے یہ آئے گا آدھے دن کی طرف، پھر الٹا واپس چلا جائے گا۔ جس دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ اسی دن سے بند کر دیا جائے گا۔ جو ایمان والے ہیں، وہ ایمان والوں کو ایک بیماری میں مبتلا کیا جائے گا، اسی میں ان کی موت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت برپا کر دی جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات تو بتلائی ہیں، لیکن کوئی تاریخ فکس نہیں کی، کوئی سن نہیں متعین کیا، کسی ڈیٹ کی تعین آقا نے نہیں کی ہے۔ آپ بتلائیں جب ہمارے محبوب ساری کائنات کے سب سے بڑے عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کی، سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکلنے کے لیے کوئی سن اور کوئی تاریخ متعین نہیں فرمائی۔ آج جو شخص بھی اس طرح کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، یقین وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے دعوے فریب سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم سب کے پاس کوئی کام نہیں، ہم سب کے پاس کوئی کام نہیں، بیکار ہیں، اور بیکاری میں لغو کاموں میں منہمک رہتے تو شیطان ایسی باتیں دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے فرمایا یقیناً کامیاب وہ ایمان والے ہیں جو اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ ایمان والے جو لغو اور بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لغو کاموں سے بچانا آج کل بہت ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہر اس کام سے دور رکھیے جس کام سے نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ جس سے دنیا کا فائدہ ہو کم سے کم آدمی اس میں لگے، دین کا فائدہ اس میں لگے، لیکن جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا کی قسم ان کاموں میں لگنے کی وجہ سے اپنا ایمان خراب ہوگا، اپنا وقت برباد ہوگا، انسان کی صلاحیت برباد ہوگی، سوچ و فکر کے اوپر منفی اور غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے ایسے خیالات سے، ایسے کاموں سے اور ایسی فکروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی حفاظت کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے۔ جن کے اندر 3 خوبیاں ہوں ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آپ سچ بتائیں، جن کی حفاظت اللہ کرے گا دنیا کی کوئی طاقت ان کو اچک سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ان کو مٹا سکتی ہے؟ ہرگز دنیا کی طاقتیں نہیں مٹا سکتی۔ اس لیے طے کریے انشاءاللہ وہ 3 اوصاف اپنے اندر پیدا کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ رجل خرج غازیا في سبيل الله فهو زامن على الله تعالى حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة۔ ایک وہ شخص جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کو اور اللہ کے نام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، جو جان کی پرواہ نہیں کرتا، جو
مال کی پرواہ نہیں کرتا، جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بس اللہ کی بڑائی کو ساری دنیا میں عام کرنے کی خاطر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے اگر یہ راستے میں ختم ہو گیا تو شہید بن گیا، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور یہ مرتا نہیں ہے بلکہ اس کو حیات جاودانی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ جو شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے اور راستے میں دشمن اس کا گلا کاٹ لے، راستے میں دشمن اس کو شہید کر دے، اس کو تم مردہ کہنا تو بڑی بات، ان کو زندہ سمجھو، مردہ سمجھو بھی نہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ اللہ خاص قسم کی روزی ان کو عطا فرماتا ہے، روزانہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ان کو ملتی ہیں، اللہ کی نعمتوں میں خوش و خرم ہے، جنت کے اندر یہ ٹہلتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں دوسرا کون شخص ہے؟ فرمایا رجل راح الى المسجد فهو زامن على الله تعالى حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر وغنیمت۔ ایک وہ شخص جو صبح و شام مسجد کا رخ کرتا ہے، جو مسجد میں جانے کا عادی بن جاتا ہے، جس کا رشتہ مسجد سے مضبوط ہو جاتا ہے، جو ہر نماز ادا کرنے کے لیے پابندی سے اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، مسجد میں آمد و رفت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد جانے والا اللہ کا مہمان بن گیا، اب مہمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، یہ مسجد سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، اگر مر گیا ثواب لے کر آئے گا، زندہ آیا اللہ کی طرف سے برکات لے کر آئے گا، کسی حال میں خالی واپس نہیں ہوتا، یہ لوٹے گا بامراد آئے گا، یہ لوٹے گا خوش نصیب ہو کر آئے گا، خوش بخت ہو کر آئے گا، اللہ کی نعمتوں کو اپنی جھولی میں بھر کر لے کے آئے گا۔ آج خدا کے واسطے مسلمانوں مسجد سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ آج ہمارا رشتہ مسجد سے کتنا کمزور ہو گیا۔ اولاً ہم نماز پڑھنے کے عادی نہیں، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو مسجد سے رشتہ ہمارا کمزور ہو چکا۔ سنو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت جو قرآن میں بیان کی گئی، ایک خاص صفت ہے، فرمایا اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے آقا کی ذات اقدس رحمت، آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، سب کے لیے آقا رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے ایک جگہ پر اور فرمایا مشرکین مکہ کے بارے میں، انہوں نے اللہ سے عذاب مانگا، عذاب کے حقدار ہو گئے لیکن عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب آپ تو رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دے سکتے۔ پیغمبر جس قوم میں موجود رہے گا پیغمبر کی برکت سے وہ قوم عذاب سے بچ جاتی ہے۔ ایسا رحمت والا پیغمبر وہ طائف میں جاتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، لوگ گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، پتھروں کی برسات ہوتی ہے، آقا کے پیر خون سے جم جاتے ہیں، جوتوں میں خون بھر جاتا ہے، لیکن وہ نبی بددعا بن نہیں کرتا بلکہ رحمت بن کر آیا ہے۔ آقا ہر موڑ پر دعائیں دیتے ہیں اس لیے کہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور ایک وقت کیا آتا ہے رحمت والا پیغمبر، محبت کرنے والا پیغمبر، اس طرح پیار کرنے والا پیغمبر، شفقت والا پیغمبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے نرم دل ہے ہمارے آقا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے دل میں ان کے تئیں نرمی پیدا ہو چکی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
تمہاری پریشانی نبی کو بے چین کر دیتی ہے. مسلمانوں کی ذرہ برابر پریشانی پیغمبر برداشت نہیں کر سکتے. ایسی رحمت والا پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو امام بنا دوں, مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے, پھر میں لوگوں کے گھروں کا چکر لگاؤں. جو لوگ اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں, سنو کیا فرما رہے ہیں آقا, جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, چھوڑنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, چھوڑنے والوں کی بات تو بہت خطرناک ہے. آقا فرما رہے ہیں جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آپ سوچیں کیسی خطرناک بات. رحمت والا پیغمبر, محبت کرنے والا پیغمبر, پیار کرنے والا پیغمبر, وہ پیغمبر کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے جو لوگ اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں, میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, آج سخت ضرورت ہے ہمارا رشتہ اللہ سے کے گھروں سے مضبوط ہو, تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. آقا فرماتے ہیں رجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله تعالی, جو اللہ کے گھر میں چلا جائے, مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے, اللہ اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے. اور سب سے آخری بات آقا فرماتے ہیں رجل دخل بیتہ بالسلام فهو ضامن على الله تعالی, جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرنے کا عادی بن جائے, گھروں میں سلام سے محبت پیدا ہوگی. آج ہمارے گھروں میں نفرت کا ماحول پیدا ہوگا. آج ہم دوستوں سے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, دوستوں سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں, لیکن بیوی سے بات کرنے کا موقع نہیں. آج ماں سے بات کرنے کا موقع نہیں, بھائیوں سے بات کرنے کا موقع نہیں, باپ کے پاس اپنی اولاد سے بات کرنے کا موقع نہیں. اور موبائل, خدا معاف کرے, موبائل نے ہماری معاشرتی زندگی کو, معاشرتی نظام کو اس قدر تباہ کیا ہوا ہے کہ ہم گھر کے اندر پہنچے, شوہر الگ موبائل میں بزی ہے, بیوی الگ موبائل میں بزی ہے, میاں بیوی میں بات کرنے کا, اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا موقع نہیں. باپ اپنے بچوں کی خیریت لے لے, بچے اپنے باپ کی حالت معلوم کر لیں, بچے اپنے ماں کی خیریت معلوم کر لیں, اس کی فرصت نہیں ہے. میرے بھائیوں, جب اس طرح گھروں کا نظام بن جائے گا, ماں بیٹی میں نفرت, باپ بیٹے میں نفرت, میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی, تو گھر جہنم کا نشان بنے گا, گھر زندگی ہی میں جہنم بن جائے گا. اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی طرف سے گویا ایک پکڑ ہے کہ گھروں کے اندر سے محبتیں ختم ہو گئی, نفرتیں گھروں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں. اس لئے خدا کے واسطے گھر سے نفرتوں کے ختم کرنے کا آغاز کیجئے, طے کیجئے اپنے گھر میں محبت کا ماحول پیدا کریں گے. سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ محبت والا رشتہ ہونا چاہیے. اللہ سفارش کر رہا ہے. آج آدمی اپنی بیوی سے محبت سے بات کر لے تو بہت سے احمق پاگلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والے وہ کہتے ہیں صاحب بیوی کا غلام ہو گیا. سنو, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف. اے مردو, اپنی بیویوں سے پیار سے بات کرنا, محبت والا رہن سہن رکھنا, اچھے طریقے سے رہن سہن کرنا. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے, اپنا خاندان چھوڑا ہے, اپنا کنبہ قبیلہ سب چھوڑا ہے, سب کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں اس نے قدم رکھا ہے. بیویوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا. ہمارے نبی فرما کر گئے, ہمارے آقا فرما کر گئے استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع. لوگوں, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو. عورتیں تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, اگر تم بالکل سیدھے کرنے پر آ جاؤ گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا, بالکل چھوڑ دو گے ٹیڑھا پن باقی رہے گا. اس لیے پیار سے کام چلاتے رہنا, محبت سے کا ماحول گھر میں بنا کر رکھنا. آقا خود فرماتے ہیں, ہمارے نبی فرماتے ہیں لوگوں, اللہ کے نزدیک وہ انسان بہتر ہے جو نماز کی بات نہیں کر رہے, آقا کسی اور عبادت کی بات نہیں, وہ انسان اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے. گھر والوں میں محبت کا ماحول قائم کیجئے, باپ
بیٹوں سے پیار سے بولے، بیٹے اپنے باپ کی خیر خیریت لیں، اپنے ماں کی خیر خیریت لیں۔ دوستوں کا معاملہ تو بہت بعد کا معاملہ ہے، پہلے اپنے گھر سے محبت کا ماحول شروع کریے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتلائی ہے، قیامت سے آنے سے پہلے جو برائیاں دنیا کے اندر پنپیں گی، جو دنیا کے اندر برائیاں ظاہر ہوں گی، آقا کیا فرماتے ہیں؟ وقت آئے گا اطاع الرجل زوجته وعق امه ادنى صديقه واقصى اباه، ایک وقت آئے گا جب میری امت بیوی کو تو گلے سے لگائے گی لیکن ماں کو دھکے دے دے گی، دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کر دے گا۔ جب ایسی ایسی برائیاں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی تو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَصْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جب یہ دور آ جائے، جب وہ دن دیکھنے کو آ جائے کہ لوگ اپنی بیوی کو گلے سے لگا کر ماں کو دھکے دے دیں، لوگ دوست سے ملے باپ سے ملاقات نہ کریں، جب وہ دن آ جائیں اب میری امت کا چین و سکون ختم ہو گیا، اللہ کی رحمت اٹھ گئی۔ آقا فرماتے ہیں ہمارے نبی سچے پیغمبر ہیں، نبی کی بات سچی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب انتظار کرو، اللہ کی طرف سے سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، زمینیں پھٹیں گی، لوگ دھسیں گے، لوگوں کے چہرے خنزیر اور بندر کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب کو تم دیکھو گے، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دندانے لگاتار گرتے ہیں، اب لگاتار اللہ کا عذاب اترنے لگے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھروں کا ماحول پیار والا ماحول بنائیے، نفرت کو اپنے گھروں سے ختم کیجیے، پیار اور محبت کی بات گھروں میں کیجیے۔ آقا عجیب بات فرماتے ہیں یہ 3 کام کر لو۔ ایک کام تو یہ کہ ہر حال میں اللہ کی بڑائی کو عام کرنا ہے، دوسرا کام اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، اور تیسرا کام اپنے گھروں کا ماحول پیار اور محبت کا ماحول بنانا ہے۔ یہ کام کریں گے ہمارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ تعالی، ان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ لے گا، اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی، اور اللہ کی جب حفاظت نصیب ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس نقصان کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، دنیا کی کسی میں طاقت نہیں ہے، دنیا کی کسی فرد میں اور کسی بھی انسان میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی بھلائی کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نفع کو کوئی ہٹا سکے اور نفع کو ختم کر سکے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال سکے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، انقلاب پیدا کریے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔